हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है तार अनकबूत, जिसके राइटर हैं उज़्मा मुजाहिद। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। किस्त नंबर 1। सफ़ेद लिबास में वो आसमान से उतरी कोई अलपसरा ही थी, जिसे देख के वो मबहूत हुआ था। एक ख्वाहिश मुसलसल थी जो इसकी तरफ बढ़ने पर मजबूर कर रही थी, और वो हसीन शहबी मुजस्सिम बना इसकी तरफ देखे लाल गुंबद वाले मीनारों की जानिब बढ़ रही थी। रुक जाएं प्लीज़। फासला बढ़ रहा था, वहीं उसकी धड़कनें मुंतशिर हो रही थीं। वो उसे रोकना चाहता था, मगर आवाज़ थी कि हलक में फंस के रह गई थी। बोलने की कोशिश में इसका जिस्म पसीना पसीना हो रहा था, जबकि अपनी बेबसी पे आंखों से आंसू जारी थे। पाक बीबी की सदा ने उसके कदम जकड़े थे। सामने का मंजर बदल रहा था, जहाँ कई औरतों ने उसके अलपसरा को अपने घेरे में लेते अकीदत से उसके हाथों का बोसा लेना शुरू कर दिया था। इसने कोशिश की कि चेहरा ही न सही, वो एक बार उसके हाथ ही देख ले, मगर सफ़ेद पोशाक में छुपे हाथ इसकी नज़रों से ओझल रहे थे। आज वो फैसला कर चुका था कि अब के मायूस नहीं लौटेगा। इस पहेली को सुलझाने का, अपनी बेचैनी को ख़त्म करने का शायद वक्त आ चुका था। तभी बिना इधर उधर देखे वो इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन बढ़ नहीं सका। इसका हाथ इस किसी की गिरफ्त में था। मुझे जाने दे प्लीज़, आज नहीं, वो मुल्तजियाना अंदाज में कहते रोकने वाले की तरफ देखने लगा था, मगर वहाँ कोई भी ना था। आज भी कोई ताकत उसे इसकी मंजिल की तरफ जाने से रोक रही थी। कोई सफ़ेद हेौला सा नजर आया था। मंजर फिर से बदल रहा था। इसके इर्द गिर्द सफ़ेद कबूतरों का मरगोला नजर आया। शायद वो भी इस औरत की बीट को जा रहे थे, मगर उसके पाँव में अनदेखी जंजीर थी जो इसके कदमों को जकड़े हुए थी। अब्दुल बारी, उसे लग रहा था कि इसको रोकने वाली ताकत उसके आस पास ही है। कौन हो तुम? प्लीज़ मुझे मत रोको। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे जाने दो इसके पास। वो गिड़गिड़ाते हुए अपने ही कदमों पे गिरा था। बारी, अब की आवाज़ बहुत करीब से उभरी थी। इस नगरी के वासी न बनो जहाँ खामोशियों के सिवा कुछ नहीं मिलना तुम्हें। आवाज़ बहुत मानूस थी। लरजती पलकों पे अटके आंसुओं को लबों से समेटा गया था। फैजी, इसके लबों से सरगोशी सी हुई थी। सैराब के पीछे भागना छोड़ दो, शाऊर की दुनिया में बहुत खूबसूरत है। अब के माथे पे बोसा दिया गया था। इसने आहिस्तगी से आंखें खोली। ख्वाब से हकीकत का सफ़र इंतहाई कड़ा था। इसके सामने इसका हम आज़ाद ठहरा था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमेशा आप ही मुझे इस तक रसाई नहीं देते? शाऊर की मंजिलें तय हुई तो आज भी अपने बेपहरा ख्वाबों पे खुजालत हुई। सैराब के पीछे कैसे भागने दूं? क्या इन लोगों के लिए एक रोक काफ़ी नहीं? फैजान चाचू ने इंतहाई शौक़े से कहते अपने अंदर उठते अलाव को दबाया। क्या इन ख्वाबों की हकीकत से कोई ताल्लुक होगा? हमेशा से पूछा जाने वाला फजूल सवाल, जिसका जवाब हमेशा ही नफ़ी में सर हिला के दिया जाता था। यूनिवर्सिटी नहीं जाना? सवाल के बदले सवाल हाजिर था। अब्दुल बारी ने इसके इस तरह दामन बचाने पे मुंह के कई जाविये बनाए। यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। फैजी, किस लिए भेजा था मैंने? इस लॉर्ड गवर्नर को उठा के ले आओ, और तुमने यहाँ आते गप्पे हाँकनी शुरू कर दी। अलमास, अब्दुल बारी की वालदा ने आते साथ दोनों की दुर्गत लगाई। क्या यार मम्मी, आप मुझे वालदा मोहतरमा कम और हिटलर ज़्यादा लगती हैं। एक तो बुरे बुरे ख्वाब देखो, ऊपर से सुबह सुबह आपकी कड़वी कसेली। सुनो, मैं नहीं कर रहा नाश्ता। ये कोई नई बात नहीं थी। जब भी अब्दुल बारी को इल्यूजन होते, ऐसे ही इसका पूरा दिन बुरा गुजरता, और किसी के पास भी इसके इन ख्वाबों का इलाज नहीं था। अलमास ने कई एक पीरों फकीरों से दम दरूद वाले पानी उसे बिना बताए पिला दिए थे, मगर कोई असर ना था। कहीं ना कहीं वो खुद भी अपने ख्वाबों से मानूस होने लगा था। यार फैजी, पाकिस्तान में कितने कितने को दरगाह और मस्जिदें होंगी, कोई आज उसका अंदाज बदला था। फैजान को इसके सवाल पे हंसी आई, मगर बिना जवाब दिए कमरे से निकल गया। हद है, मतलब कि अपनी कोई औकात ही नहीं। बारी को अपना इग्नोर किया जाना तो बिल्कुल गवारा नहीं था। पिछली बार का हाल था कि पाकिस्तान में कितने को सहरा होंगे, और अब बताना था कि वकालत छोड़ के जासूस बन जाता। फैजान की शौक सी आवाज़ आई, जासूस ही नहीं, जियोलॉजिस्ट भी ये काम कर सकते हैं। इनाया ने फैजान को जवाब देते भाई की हमायत की। ये चीज़ जो मेरी शेरनी। बारी का अगरचा मूड काफ़ी ख़राब था, मगर इनाया की आमद एक ठंडे झोंके जैसी साबित हुई थी, जिसके हाथ में गोल मटोल सा दानियाल मामू को देखते ही इसकी जानिब लपकने लगा था। छोड़ो तुम उसे, आज साहब का मूड ठीक नहीं मेरे शेर। फैजान ने दानियाल को उठाए इनाया को बाजू के घेरे में लिया। बारी ने एक मुस्कुराहट इनकी तरफ उछाली। अंदर जाते ही घर में मुख्तलिफ आवाज़ों की सदाएं बुलंद हुई, जिनमें
میں سے خوشی کی جھنکار واضح تھی۔ باری نے ایک افسردہ نگاہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پہ ڈالی۔ انہوں آنکھوں کے سامنے پھر سے وہ ہیجانی کیفیت گزری تھی۔ سر جھٹکتے ہی وہ یونیورسٹی کی تیاری کرنے لگا تھا، جبکہ باہر فیضان اور فیضی نے اعلان کر دیا تھا کہ آج صاحب بہادر کا موڈ آف اس لیے ہے، کوئی نہ اس سے ٹکرائے۔ جی بسم اللہ سید صاحب بخیر و عافیت، یہ فرائضہ بھی پورا ہو گیا ہے، مبارک ہو آپ۔ سیدہ بخت بھری نے شوہر کے آتے مبارک دی، ساتھ میں دونوں بیٹے بھی تھے جو ماں کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ روٹی کھلاؤ، پھر مہمان انتظار کر رہے ہوں گے۔ سجادہ نشین سید ثقلین شاہ کے چہرے پر بہت سکون نظر آ رہا تھا، جیسے کسی بھاری ذمہ داری سے آزاد ہوئے ہوں۔ دلہن بیٹی کو اس کے کمرے تک پہنچا دیا جائے، سید بخت بھری کی ساس نے ثقلین شاہ کو والدہ محترمہ نے چشمہ اتارتے کہا تھا۔ ہاں اماں، ماشاء اللہ بہت خوش ہیں ہمارے فیصلے سے۔ آنکھوں کے دریچے پہ اکلوتی بیٹی کا آنسوؤں سے تر چہرہ سامنے آیا، مگر شوہر اور ساس کے سامنے جگہ بنانے کا موقع کیسے ضائع جانے دیتی۔ چلو فرائضہ تھا پورا ہو گیا، ساس نے سر ہلائے خوشی کا اظہار کیا۔ وہاں موجود ہر چہرہ خوش تھا سوائے اس فرد کے جسے دلہن کہا جا رہا تھا۔ دلہن نام سنتے ہی آنکھوں کے منظر پہ سرخ اناری سوٹ میں ملبوس خوشبو اور کہکشاؤں سے سجائی لڑکی کا چہرہ سامنے آتا ہے، جو اپنے جیون ساتھی کو ہمراہ آنکھوں میں خوبصورت زندگی کے دیپ جلائے بیٹھی ہو۔ خاوت، مستقیم، خوش قسمت، قابل خوشگوار جیسے لفظوں سے مزین دلہن اپنے اندر اس ایک نام کی سرشاری چاؤ اٹھاتا۔ دلہا اور دلہن ہر نظر کے اور شادی میں شریک لوگوں کا موضوع نگاہ ہوتے ہیں، مگر سید مختوم ثقلین شاہ کی حویلی کی یہ دلہن ان میں سے کسی بھی معیار پہ پوری نہیں اتر رہی تھی۔ دلہن تو تھی، مگر روایتی لباس سے ہٹ کے لباس، سفید لباس کو زیب تن کیے ہوئے دلہن، ایسی دلہن جس کے پہلو میں کوئی دلہا تو نہ تھا، مگر قرآن کو اس کی جھولی کی زینت بنائے اسے دلہن کا خطاب دیا جا رہا تھا، کیونکہ یہ رسم نکاح تھی اس دلہن کی جسے قرآن کی دلہن کہا جا رہا تھا۔ باقاعدہ رسم و رواج کا خیال رکھتے وہاں موجود گاؤں کا ہر شخص خوش تھا، کیونکہ ان کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ صدیوں سے چلی آتی اس رسم میں سید خاندان کی لڑکیاں ایک بے جان کی مورت جیسی قرآن کے نام پہ زندگی گزارنے والی لڑکیاں بھی دل اور جذبات رکھتی تھیں، مگر بھلا ہو اس برے وقت کا جو انہیں اس خاندان کا نام دیے، جہاں ان سے نچلے لوگوں میں سرخرو کرتا وہی خاندان کے حوث زدہ ماحول سے باغی بناتا تھا، مگر وہاں موجود دلہن چاہ کے بھی بغاوت نہ کر پائی تھی۔ کتنی امیدیں، امنگیں اور محبتوں کے وعدوں کو اپنے دل کے کونے میں ایک سسکتی یاد بنا کے وہ محض قرآن کی دلہن بنی بیٹھی تھی، وہ کہ جن کی جھولی میں قرآن ڈالے۔ تم نے کہا تھا قرآن ہی اب تمہارا ہے والی وارث، لیکن قرآن نہ اندھیاری راتوں میں ہمدرد بنے گا اور نہ ہی وہ چوم سکتا ہے، اور ہم جو روٹھے تو ہم کو نہ منوا سکے گا۔ مسلم قانون وراثت میں اکثریتی فقہوں میں تو عورت کا حق موروثیت، جسے ٹھوگ یعنی کہ 8واں حصہ یا حشت بھی کہا جاتا ہے، تو ہے ہی بہت تھوڑا سا، اور یہ ساری حق بخشوائی ہے ہی اس کے حصے کی ملکیت گھر سے باہر چلے جانے سے روکنے کے لیے ایک رسم میں ان کی شادی قرآن سے کرائی جاتی۔ نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور پھر لڑکی کا باپ یا خاندان کا بڑا لڑکی سے کہتا ہے کہ بیٹی آج سے آپ ستی ہیں۔ اکثر جسے قرآن سے شادی کہا جاتا ہے، وہ کوئی باقاعدہ شادی کی تقریب جیسی کوئی رسم کر کے نہیں کی جاتی، یہ تو بس ایک سادہ سی رسم ہوتی ہے۔ ملکیتوں کی تقسیم کے خوف سے لڑکی کو شادیاں نہ کرنا تو سندھ اور پنجاب کے بہت سے علاقوں اور گھرانوں میں موجود ہے، لیکن قرآن سے شادی سید اور گدی نشینوں کی ایک بدعت سے کم نہ تھی، جہاں کوئی بھی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا نہ تھا۔ نفرت اور محبت کی بات تو آئی ہی نہیں۔ مس سید زادی اف صاحبہ، باری کی آواز پہ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی لپکتی تھی۔ جبیلہ ریب نے اسے بازو سے پکڑے روکا۔ اسے کہو میرے منہ نہ لگے، تم لوگ کو کیا لگتا ہے تمہارے پنجاب والے بہت ستی ساوتری ہیں؟ اس نے باری کے ساتھ ساتھ لاریب کو بھی رنجیدہ ماحول ایک دم سیاسی ہو چکا تھا۔ اوئے ہیلو، بات تو ڈیرہ اسسٹنٹ کی ہو رہی ہے، تم سندھا سے اپنی وفاداری اپنے پاس رکھو، باری نے بنا کسی لحاظ کے افق کو کھری کھری سنائی تھی۔ یو چیپ باسٹرڈ، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، اچھے سے جانتی ہوں تم جیسے مڈل کلاس لوگوں کو، جن کو صرف کمپلیکس ہی رہنا ساری زندگی، جلتے ہو تم ہم گدی نشینوں سے۔ افق نے ایک ادائے بے نیازی سے کہتے بالوں کو جھٹکا تھا۔ داور محشر مرنامہ اعمال نہ دیکھ، اس میں کچھ گدی نشینوں کے نام بھی آتے ہیں۔ عبدالباری نے آرام سے پردہ نشینوں کو گدی نشینوں میں تبدیل کرتے شرکا کا باڑا کیا۔ باری کے گروپ کے لوگوں نے سیٹیاں بجاتے اسے داد دی، جبکہ سر پھیری لڑکی کے مزید منہ لگنے کی بجائے اپنا سامان اٹھائے وہاں سے چل دیا۔ ہائے قسمت کے راستے میں ہی وہ ٹھہری تھی، راستہ ملے گا یا پھر وہ بھی وڈیروں کے ہاں
عرضی دینی پڑے گی۔ باری نے جاتے ہوئے اسے تپانا ضرور سمجھا تھا۔ وہ پاؤں پٹکے سائڈ پہ ہوئی۔ لوزر، افق کی بات پہ اس نے آبرو چکائے جیسے کہا گیا ہو کیا واقعی ہی؟ افق نے منہ پھیر لیا تھا جبکہ اس کی ادا پہ مسکرا کے رہ گیا۔ مجھے کبھی بھی دربار پر ماتھا نہیں رگڑنا پڑا، نہ ہی دھکم پیل کی ذلت برداشت کرنی پڑی ہے، نہ ہی گدھی نشینوں سے اپنی جیب پر ڈاکہ پڑوانا پڑا اور نہ ہی درد کی ٹھوکریں کھائیں۔ نفرتوں ڈھیروں سے ہے، سندھا سے نہیں۔ کشمیری سیب، آئی لو مائی پاکستان۔ باری نے جاتے ہوئے بھی کارروائی پوری کی تھی جبکہ وہ اس کے ٹونٹ پہ تلملا کے رہ گئی۔ نت سوہنیا لطیف سندھ میں، منجلال لطیف آ سندھ میں، منجائے سہونے شریف سندھ میں، منجاشائے بھٹائی سندھ میں۔ آج اک ٹوپی شال سندھی آ پہنچا۔ افق کے دوستوں نے اسے اداس دیکھتے اونچی آواز میں عابد بروہی کا ریپ گاتے اسے باری کی باتوں سے نکالنا چاہا، کیونکہ افق کی ماں کا تعلق کشمیر سے تھا جبکہ اس کے بابا سندھا سے تعلق رکھتے تھے، مگر جہاں اس نے اپنے بابا کا رب بھرا لہجہ اپنایا وہیں ماں کے نقوش پہ بھی چرا لائی تھی۔ باری نے اس کے سرخ بھرے بھرے گالوں کو دیکھ کے کشمیری ریپ کا خطاب دے ڈالا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ خماری نے افق کو ایک بار پھر یہاں آ کے پڑھنے پہ اسے پچھتاوے کا شکار کیا تھا۔ یہ منظر تھا لاہور کی پنجاب یونیورسٹی کا، جہاں فلاسفی کے اسٹوڈنٹس ایک جتھے کی صورت میں جمع تھے۔ وجہ ہمیشہ والا ہارڈ ٹاپک، باری اور افق کی نوک جھونک۔ اب دونوں میں کوئی خاندانی دشمنی تو نہ تھی، مگر ایک چیز تھی، وہ افق کا سندھا سے آ کے پی یو میں پڑھنا، اور بدقسمتی سے باری کے مطابق چونکہ اس کا تعلق سندھ کے ایک بہت بڑے نواب گھرانے سے تھا، اس لیے ان کی آپس میں بہت لگتی تھی، لیکن باری کو افق سے کس واسطے کا بیر تھا یہ سمجھ سے باہر تھا۔ بعض لوگوں کو یہ بھی لگتا تھا چونکہ ان دونوں کی فیملیز ایک مضبوط سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتی تھیں، اس لیے فطری چڑ کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس نے اس کے قریب آتے سرگوشی کی تھی، کتنی بار بولوں مجھے نہ یہ زر بولا کرو، آئی جسٹ ہیٹ دس ورڈ۔ اس نے اپنی ننھی سی ناک کو سکوڑتے ہوئے کہا۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔